جاوید اختر اور مفتی شمائل، ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے چچا، میرے ماموں یا میرے والد صاحب کا کسی مفتی شمائل کے ساتھ مناظرہ ہو گیا ہو۔ مجھے ڈیلی 10-20 ٹیگ کر رہے ہیں لوگ، نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگوں کی پھٹی ہوئی قمیضیں یا پھٹی ہوئی شرٹیں مجھے سینی پڑیں گی۔ تو میں مفتی شمائل صاحب سے پوچھوں کہ یہ جو کنٹنجنٹ کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں اور میٹا فزکس اور یہ جو ایسے ورڈز یوز کر رہے ہیں، یہ آپ نے کہاں سے لیے ہیں؟ یہ ورڈز آپ کو سائنس نے دیے ہیں؟ کیا آپ نے پاکستان میں یہ فتویٰ نہیں پڑھا کہ انگلش بولنے والا اور انگلش زبان کافروں کی زبان ہے؟ مجھے لگتا ہے مفتی شمائل صاحب کا علم ناقص ہے، اور اگر آپ گوگل پہ لکھیں there is no God but Allah, you will find out lot of theories and also lot of pictures، تو جس میں لکھا جاتا ہے کہ گاڈ تو نہیں ہے مگر اللہ ہے۔ تو پہلے مفتی شمائل صاحب یہ بیان کر دیجئے، آپ اللہ کو ڈیفائن کر رہے ہیں یا گاڈ کو ڈیفائن کر رہے ہیں؟ کیونکہ گاڈ تو بڑا مرسیفل، بڑا سویٹ، بڑا پیارا اور بڑا ہمبل اور بڑا جو ہے وہ قدرے سویٹ ہے، جبکہ آپ کا اللہ تو جو ہے وہ عورت کو کہتا ہے کہ عورت آدھے دماغ کی ہے، آدھا اس کو جو ہے وہ پراپرٹی دی جائے، اور آپ کا اللہ کہتا ہے کہ جنت میں ایسے لڑکے ہوں گے جو جنتی مردوں کو شراب دیں گے، ایسی عورتیں ہیں جن کے جو ہے وہ چھاتیاں بڑی بڑی ہیں، ایسی حوریں ہیں جو مردوں کے لیے رکھی گئی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں ہوں گی۔ تو بھائی یہ کیسا اللہ ہے جو بار بار جو ہے جہنم کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، جو بار بار بڑے باتیں کرتا ہے؟ مفتی شمائل صاحب، آپ نے بڑے شگفتہ انسان کے ساتھ مناظرہ کیا، چلیں آئیں بیٹھیں، نشست بنشست ہوتے ہیں، اور آج کی یوتھ سے آپ بات کریں، پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں۔ وہ سب تاڑیاں بجانے والے لوگ، میں ان پہ حیران ہوں جو کہ کنٹنجنٹ ورڈ کے اوپر تاڑیاں بجا رہے تھے۔ فیتھ اور ماننے والے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آپ بڑے اور بھاری لفظوں میں پھنسا دیتے ہیں، اور ایسی کتاب لاتے ہیں جو کہ عربی میں ہے، اور جب وہ مطلب اور ترجمہ پڑھ کے لاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ دیکھو تمہارا خدا کہہ رہا ہے کہ میں تخت پہ بیٹھا ہوں، میں آسمان اور سمندروں کے اوپر ایک تخت اور کرسی لگا کے بیٹھا ہوں، آیت الکرسی اگر آپ پڑھیں تو آپ کا خدا تو خود میٹا فزکس کے اندر موجود ہے، جس کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، جو کہ کرسیاں لگا کے بیٹھا ہے، جس کو ہر چیز کو اس کائنات میں ٹائم اور سپیس کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے، جو کہ کہتا ہے کہ میں نے 6 دن کے اندر اس زمین و آسمان کو بنایا۔ اگر آپ کا اللہ جو ہے وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے تو وہ کیوں وقت کی تشبیہ دیتا ہے؟ تو کیوں وہ کرسیاں لگا کے بیٹھتا ہے؟ اور آپ کا اللہ فرماتا ہے کہ یہ دنیا ایک ایسے پلر سے نہیں بنائی، کیوں وہ ایسی دنیاوی چیزوں اور فزکس کی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ سائنس کے بارے میں بات نہیں ہوگی؟ تو آپ بھی ان سب چیزوں کو ہٹا کے مفتی شمائل صاحب بتائیے کہ جو آپ پنک بال کا وہ جو ہے ہمیں مشاہدہ بتا رہے تھے، کیا فزکس میں اس طرح مثالیں دے کر آپ کو نہیں سمجھایا جاتا کہ پینڈولم کا کیا ہوتا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ اور اس سے پہلے تو آپ کا سورج ایک گندے کیچڑ میں ڈوب رہا تھا، اور جب سائنس نے ترقی کی تو آج آپ کا سورج مشرق سے نکل کر مغرب میں جاتا ہے، ستارے گھوم رہے ہیں، اور دنیا اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد آتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی MC جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر دنیا میں جو ہے وہ آئنسٹائن کی تھیوری کو اگر ہم فالو کریں، m=mc²، یعنی کہ اگر کوئی چیز لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرے یا سفر کرے تو وہ پاسٹ، فیوچر اور پریزنٹ میں جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آگے بھی جا سکتی ہے۔ تو یہ چھوٹی ایسی فزکس کی ٹرمینالوجی پڑھ کے آپ چھوٹے بچوں کو 10ویں پاس، 8ویں پاس، یا ان لوگوں کو جنہوں نے صرف دین کی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی پاگل بنا سکتے ہیں، مگر آج کی یوتھ پڑھی لکھی اور سوال کرتی ہے۔ یہ کنٹنجنٹ جو لفظ آپ استعمال کر رہے تھے، کیا آپ کے پاس لفظ ختم ہو گئے؟ اور دوسرا مجھے سب سے بڑا گلہ ہے مجھے اپنے انڈیا کے مسلمانوں، انڈیا کے ہندوؤں پہ۔ انڈیا کے ہندو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ میں جو ہے وہ کتاب لے کے بیٹھے ہیں کہ آؤ ہمیں کنورٹ کر لو۔ کوئی کرسچن 2 دلیلیں دے، یہ سب کرسچن ہو جاتے ہیں، کوئی مسلمان ان کو دلیل دے تو یہ کعبہ چھوڑ کے جو ہے وہ مکہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں ہمارے ہندوؤں پہ، کیا آپ لوگ اپنے 4 وید پڑھنا بھول گئے؟ کیا گیتا رامائن بھول گئے آپ لوگ؟ کیا مجھے آپ لوگوں کو آپ کی کتابیں پڑھ کے بتانا پڑے گا جو مفتی شمائل کی ویڈیو کے نیچے آپ لکھتے ہیں کہ آج سے ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ جو ساری باتیں میں نے پہلے بیان کی ہیں، کیا انہوں نے اس کو ثابت کیا ہے؟ کیا ان کا خدا اور اللہ ایک ہے؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا؟ مگر نہیں پوچھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا بھگوان آپ کی کتابوں میں کیا کہتا ہے۔ کم سے کم اپنے پنڈتوں سے تو ایک دفعہ پوچھ لیتے، کم سے کم اپنی آئی ہوئی اتری ہوئی کتابیں میرے ہندو بھائی پوچھ لیتے کہ 712 تک تو یہ لوگ مسلمان ہی نہیں تھے۔
آپ کے اباؤ دادا سے کنورٹ ہوئے تھے، اور آپ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ میں جو ہے وہ تسلا لے کے یا ہاتھ میں پیالی لے کے بیٹھے ہوئے کہ آئے ہمیں دلیلیں دے اور ہم کنورٹ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو کنورژن کو میں سختی سے منع کرتا ہوں۔ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں، آپ جس بھی دین میں ہیں، جس مذہب میں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، اپنے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنی آئی ہوئی گرنتھ پڑھیں، اپنی آئی ہوئی گیتا کو پڑھیں، اپنی آئی ہوئی بائبل کو پڑھیں، تورا کو پڑھیں، زبور کو پڑھیں، اور اپنی آئی ہوئی قرآن کو پڑھیں۔ تو چلیں میں آپ کو آپ کی کتابوں سے بہت بڑی بڑی باتیں بتاتا ہوں جو کہ پنڈتوں کا کام تھا۔ یہاں میں کان میں بالی پہن کے آپ کو بتاتا ہوں، بڑے کمال کی بات ہے۔ سب سے پہلے منوسمتی جو ایک کتاب ہے آپ کی، منوسمرتی جو ہے، میری شاید وہ آپ لوگوں کی طرح ہندی نہیں ہے، اگر میں ورڈز تھوڑے سے غلط یا استعمال کروں دوسری طرح سے تو مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میرا جو تخلص ہے مطلب کہ وہ ہندی تخلص نہیں ہے، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ منورمتی میں جو ہے آپ کو منوسمرتی جو ہے وہ آپ کو 6 سے 10 اور 5 میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ براہمن، کشتری، ویش یا شودر ہونا پیدائش سے طے ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا بھگوان آپ کو پیدائش سے ہی طے کر دیتا ہے کہ آپ کیا ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے، اسے اختیار مذہب نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ شوتر پیدا ہوئے ہیں یا شودر پیدا ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ پنڈت ہو جائیں، براہمن ہو جائیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں یہ اوپر والے کی ہی دین ہے، کیونکہ کیا پتہ پچھلے جنم میں آپ کیا تھے اور آپ کو اس جنم میں کیا سزا ملی ہے، اس لیے یہ چیز یاد رکھیں۔ دوسرا پھر بھگوت گیتا، تیسرا چیپٹر 35، ٹھیک ہے جی، آپ کی ورس ہے، اپنا دھرم چاہے ناقص ہو دوسرے دھرم سے بہتر ہے، چاہے آپ شودر ہوں، دلت ہوں، پنڈت ہوں، شاستری ہوں، جو بھی ہوں، وہ آپ دوسرے دھرم سے بہتر ہیں اگر آپ بھگوان کی دی ہوئی تمام باتوں کو، پرماتما کی دی ہوئی تمام باتوں کو اچھے سے مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو آپ کا دھرم ہی سب سے بہتر ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر بھگوت گیتا میں آتا ہے 18ویں چیپٹر میں 47 ورس میں آتا ہے کہ اپنا فرض ناقص ہو تب بھی بہتر ہے، دوسرے کے فرض مکمل ہو تب بھی نہیں، یعنی کہ آپ کا ریلیجن، آپ کا جو بھی آپ کو ریلیجن نے بنا کے بھیجا ہے وہ سب سے بہتر ہے، چاہے دوسرے کا ناقص ہو، یعنی کہ اس میں کچھ بھی مسئلہ ہو پھر بھی جو ہے وہ آپ کا مذہب سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو وید میں بتایا جاتا ہے 10، 19 اور 12 میں، ٹھیک ہے جی، یاد رکھنا ہے 10، 19 اور 12 میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ مل جل کر چلو، مل جل کر بات کرو، تمہارا دل ایک ہو، یعنی کہ سب سے جو ہے وہ مکس ہو کے چلو، ضروری نہیں ہے کہ الگ الگ ہو جاؤ، سب سے مکس ہو کے چلو، کیونکہ اس میں ہی سکون ہے، اس میں ہی سب سے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ منوسمتی جو ہے، منوسرمتی، آئی ڈونٹ نو، مجھے لفظ ہندی کا وہ مطلب چناؤ نہیں آتا، منوسمتی جو ہے اس میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، اس میں دوسرا چیپٹر ہے 102 ورس ہے، جو شخص ویدی فرائض ترک کرے وہ پتت شمار ہوگا۔ پتت کہتے ہیں گرا ہوا، جو بھی شخص جو ہے وہ چینج کرے گا وہ پتت ثابت ہوگا، یعنی کہ وہ گرا ہوا ثابت ہوگا۔ اب یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو سوچنی چاہیے کہ انڈیا ایک ہندو جو ہے وہ راشٹر ہے۔ اب ہندو راشٹر میں ایک مسلمان کو ڈیبیٹ کرنے کے لیے نیشنل ٹی وی چینل پہ بلایا جاتا ہے اور اس کی جے جے کار کی جاتی ہے، کیونکہ لوگ ناستک ہو رہے ہیں، لوگ ایشور پہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے پنڈتوں کے پاس اتنی ثبوت یا اتنی باتیں یا اتنا علم نہیں ہے کہ ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایتھیسٹ کو یا ایک اس شخص کو جو کہ کتاب اور جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو رکھ کے بات کرتا ہے، کیونکہ آپ کے بڑے بڑے پنڈتوں نے جاوید اختر صاحب کے ساتھ سنگ پھنسائے مگر وہ ہرا نہیں سکے، مگر پھر آپ لوگوں کو ایک مسلمان کے ساتھ ڈیبیٹ کروانی پڑی، اور ایسی ڈیبیٹ جو کہ سٹارٹنگ سے ہی خالی تھی، اور انہوں نے سٹارٹنگ میں ہی کہا کہ میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات نہیں کروں گا۔ ارے بھائی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات نہیں کرو گے تو تم میٹا اور یہ جو پیرالل سپیس اور ٹائم اینڈ سپیس کے بارے میں پھر کیوں بات کر رہے ہو؟ تو چلیں چھوڑیں، اس بات کی سمجھ آپ لوگوں کو نہیں آئے گی، اپنے دین پہ قائم رہیں، اپنے ہندو بھائیوں کو کہوں گا اپنی گیتا پہ قائم رہیں، کرسچن بھائیوں کو کہوں گا اپنی گیتا پہ قائم رہیں، مسلمان بھائیوں کو کہوں گا اپنے مسلمان ہونے کے ناطے اپنے اسلام پہ قائم رہیں، اور میں یہ کہوں گا بدھزم پہ والوں کو اپنی بدھزم پہ قائم رہیں، مہاویرا والوں کو کہوں گا مہاویرا کی بکس پہ قائم رہیں، ویدوں پہ قائم رہیں، 4 ویدوں پہ قائم رہیں، اور جو چائنیز بک پڑھتے ہیں تائتی چونگ، وہ اپنی چائنیز بک پہ قائم رہیں۔ اسی میں سکون ہے، محبتیں پھیلائیں، کیونکہ آپ کا رب، آپ کا بھگوان، آپ کا جو ہے جو بھی گاڈ ہے وہ آپ کے اندر رہتا ہے۔ خود کو پہچانیے، نفرتیں نہ پھیلائیں، محبتیں پھیلائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ کسی کو کنورٹ کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔